ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 25۔ سیکنڈ لاسٹ قسط۔ حنان منال سے بات کر رہا تھا، تبھی ماہم کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی حنان فون کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی ماہم بول پڑی، کہاں تھے تم صبح سے؟ ماہم کی بات پر حنان رک کر پلٹا۔ تم سے مطلب؟ میں جہاں بھی تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، تم سمجھ آئی؟ حنان اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے کے انداز میں بول کر وہاں سے نکل پڑا۔ مطلب ہے حنان، بیوی ہوں میں تمہاری۔ ماہم بنا اس کی دھمکی سے ڈرے پھر سے بول پڑی۔ حنان واپس مڑا۔ اچھا، بہت گھمنڈ ہے تمہیں کہ تم بیوی ہو میری؟ تمہارا یہ گھمنڈ میں بہت جلدی توڑ دوں گا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم۔ اور خبردار جو اب مجھے ٹوکا تم نے، اچھا بھلا موڈ خراب کر دیا تم نے۔ اس میں موڈ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم کہاں جاتے ہو یہ پوچھنا حق ہے میرا۔ ماہم آج چپ رہنے والی نہیں تھی۔ کس حق کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں کوئی مقام دیا ہی نہیں۔ یہ رشتہ بس کاغذات کی حد تک کا ہے۔ تمہیں ہی شوق تھا میری بیوی بننے کا، اب بیٹھی رہو بیوی بن کر۔ میری زندگی میں بیوی کا مقام بس منال کا ہے، اور میری زندگی پر حق بھی بس اسی کا ہے۔ اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب نکلو یہاں سے۔ خبردار آئندہ میرے کمرے میں نظر آئی تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ ماہم پیر پٹکتے ہوئے غصے سے بن بناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حنان نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ موم، آپ لوگ پہنچے ہال میں، میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں میں، کہتے ہوئے حنان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ پارلر پہنچا اور ریسیپشن سے مسز حنان کا پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا، جی سر وہ تیار ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے فون ملایا اور چند سیکنڈز بعد منال اپنا بھاری بھرکم ڈریس سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ حنان کی نظریں منال پر جم سی گئیں۔ چلیں، منال ہچکچاتے ہوئے بولی تو حنان پیمنٹ کرنے کے بعد منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منال پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی، اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ حنان نے اسے پریشان دیکھا تو گاڑی سائیڈ پر روک دی۔ کیا ہوا منال، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی میری طبیعت تو ٹھیک ہے، بس کبھی اتنے ہیوی کپڑے پہنے نہیں تو اس لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اور آپ کو نہیں لگتا یہ برائڈل ڈریس ہے شاید؟ اور میک اپ بھی برائڈل والا ہے، عجیب نہیں لگ رہا یہ سب کچھ؟ مجھے کوئی ہلکا سا ڈریس لینا چاہیے تھا، ہے نا حنان؟ منال بس بولی ہی جا رہی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ حنان اسے کتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ حنان نے آگے بڑھ کر منال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے چپ کروانے کے لیے محبت بھری شرارت کر ڈالی۔ منال کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ منال اپنی رکتی سانس بحال کرنے لگ پڑی۔ اب اس میں مزید بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ حنان مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف آیا۔ منال تھوڑا پیچھے ہٹی۔ حنان ہنس دیا۔ میری بھولی سی پیاری سی مسز حنان، وہ اس لیے کیونکہ یہ برائڈل ڈریس ہے، میں تمہیں دلہن بنے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے۔ آج دلہن بنا کر تمہاری رخصتی کروا کر گھر لے کر جاؤں گا۔ رخصتی مگر کہاں سے؟ منال کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر سے بول پڑی۔ وہ سب بعد میں پتہ چل جائے گا، فی الحال اگر تم چپ نہیں ہوئی تو پھر میں دوسرا طریقہ استعمال کروں گا تمہیں چپ کروانے کے لیے، جو پہلے کیا تھا۔ حنان کی بات پر منال بلش کرتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔
بہت غلط بات ہے حنان، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، منال پھر بول پڑی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے مسز حنان۔ حنان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد منال دوبارہ نہیں بولی۔ گاڑی پارک کر کے حنان نے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منال حنان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا ہیوی ڈریس سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ حنان کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ شان سے اپنے شہزادے کے ساتھ چلتی ہوئی ہال میں انٹر ہوئی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر ٹک گئی۔ منال بنا ہچکچائے حنان کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی۔ سب گھر والے بس ان کے چہرے دیکھتے رہ گئے۔ مسز ملک جلدی سے منال کی طرف بڑھیں۔ منال میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مسز ملک منال کو گلے لگاتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ موم، یہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے پلیز، ابھی خوشی خوشی اپنی بہو کو ویلکم کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ حنان مسز ملک کے کان میں بولا تو انہیں موقع کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ حیدر اور پری بھی بہت خوش ہوئے منال کو دیکھ کر۔ ملک صاحب نے بھی آ کر منال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج بہت دنوں بعد سب نے حنان کو اتنا خوش اور مسکراتے دیکھا تھا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے حنان کی یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تھے ماہم کے والدین اور احسن۔ اور ماہم تو جیسے سکتے کی حالت میں تھی۔ رشتہ داروں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ ارے یہ حنان نے دوسری شادی کر لی، بہت برا کیا اس نے، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ماہم سے شادی ہوئی تھی اس کی، اور اس نے سوتن لا دی ماہم کے سر پر۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ ماہم سے یہ سب سنا نہ گیا، وہ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ملک صاحب نے دیکھ لیا تھا بیٹی کو جاتے ہوئے، مگر موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بولے کچھ نہیں۔ احسن دور کھڑا بس چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا حنان، اگر منال تمہیں مل بھی گئی تھی تو تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، تماشا بنا کر رکھ دیا میری بہن کا۔ احسن دل ہی دل میں حنان کو کوس رہا تھا۔ منال کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں لے کر آنے والا ہے، اور حنان کی نظریں تو بس منال پر ہی جمی تھیں۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں، وہ تو بس اپنی خوشیوں میں مگن منال کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا۔ منال آج خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آج وہ دلہن بنی تھی، مگر اس کے ماں باپ بھائی کاش وہ بھی یہاں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ منال تھوڑی دکھی ہوئی، لیکن جب حنان کی اس پر نظر پڑی تو مسکرا دی۔ حنان بہت خوش تھا آج، اور وہ اسے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ایک طرف پری اور حیدر اور دوسری طرف حنان اور منال، ان دونوں جوڑیوں نے اسٹیج پر چار چاند لگا دیے تھے۔ ہر کوئی رشک بھری نگاہوں سے ان دو جوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ احسن نے نور کو سب سے الگ فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ یہی صحیح موقع لگا اسے بات کرنے کا۔ نور نے احسن کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور احسن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نور، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ نور کو اپنی طرف متوجہ پایا تو احسن جلدی سے بول پڑا۔ جی فرمائیے ڈاکٹر احسن، نور مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میری ماما تمہارے پیرنٹس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میرا مطلب، وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہے، مطلب ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں وہ۔ تو اگر وہ بات کریں تمہارے پیرنٹس سے تو تم انکار کر دینا اس رشتے سے۔ احسن ہچکچاتے ہوئے بول رہا تھا۔
تو کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں ڈاکٹر احسن؟ نور نے احسن کی ساری باتوں پر بس مختصر سا سوال کیا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اور کوئی بات نہیں، تم اچھی لڑکی ہو، میری بیسٹ فرینڈ ہو، لیکن تمہارے لیے کبھی اس طرح سوچا نہیں میں نے۔ احسن گھبراتے ہوئے بولا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نور برا نہ مان جائے انکار والی بات پر۔ تو اب سوچ لے، نور اتنا بول کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ احسن کو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ آئی تو نور کی طرف بڑھا۔ رکو نور، کیا کہا تم نے؟ اسے پیچھے سے آواز دی۔ نور پلٹی۔ جی ٹھیک سنا آپ نے ڈاکٹر احسن صاحب، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، البتہ اگر آپ کرنا چاہیں انکار تو آپ کی مرضی۔ میری خوش نصیبی ہوگی اگر میں آپ کی لائف پارٹنر بنی، تو کیا آپ میرے لائف پارٹنر بنیں گے؟ نور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ احسن دنگ رہ گیا نور کے اتنے واضح اقرار پر۔ پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ نور انکار کر دے گی، مگر نور نے اس کی توقع کے برعکس جواب دیا۔ چلے پھر ڈاکٹر نور، آج سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے بارے میں۔ احسن سامنے کھڑی نور کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ نور نے احسن کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے دیکھا تو وہ بھی نظریں جھکائے مسکرا دی۔ مسز ملک نے نور کی مما سے بات کی احسن اور نور کے رشتے کی۔ نور کی مما کو احسن بہت پسند آیا، لیکن نور کے پاپا سے مشورہ کر کے بتانے کا کہہ دیا انہوں نے۔ مسز ملک نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ حنان بھی ملک صاحب سے کچھ کہتے ہوئے منال کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بہت تھک چکی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی ہیوی جویلری اور کپڑے نہیں پہنے تھے۔ منال سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ حنان نے اسے آواز دی لیکن وہ سو چکی تھی۔ حنان اسے سوتے دیکھ مسکرا کر ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد حنان نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی تو منال کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے حنان۔ منال ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ حنان نے اسے اپنا فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ دروازہ کھولے۔ حنان نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ حنان آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ منال مسلسل بول رہی تھی۔ حنان بس مسکرائے جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حنان نے منال کو اس طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ فہیم بھائی، بے ساختہ منال بول پڑی۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی کہ پھر رک گئی اور حنان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حنان مسکرا دیا اور گاڑی سے باہر نکل کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور منال کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ "A little surprise for you" منال کے کان میں آہستہ سے بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فہیم نے منال کو گلے سے لگا لیا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ فہیم بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ آ جاؤ اندر، فہیم دروازہ بند کرتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آ گیا تمہارا دوست فہیم، منال کی ماما کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر سامنے سے اندر آتی منال پر پڑی تو وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ ماما، منال جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر رو پڑی۔ منال سے مل کر وہ حنان کی طرف بڑھی اور اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ منال تو حیران رہ گئی یہ سب کچھ دیکھ کر۔ آج صبح سے اسے سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔
بابا کہاں ہے؟ مینال کو جب اس کے بابا دکھائی نہیں دیے تو وہ بول پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ ان سے مل لو مینال۔ فہیم نے جواب دیا تو مینال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ بابا، مینال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ مینال کی آواز انہوں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سامنے مینال کو دیکھ کر وہ جلدی سے مینال کی طرف بڑھے۔ مینال بھی ان کی طرف بڑھی اور بابا کے گلے لگ کر رو دی۔ ابھی وہ مینال سے مل ہی رہے تھے کہ حنان بھی اندر آ گیا۔ ان کو سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش اسلوبی سے دیا۔ مینال تم باہر جا کر بیٹھو ماما کے پاس، میں آ رہا ہوں، حنان نے کہا تو مینال باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب کمرے میں بس مینال کے بابا اور حنان تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ بیٹھو بیٹا، اس خاموشی کو مینال کے بابا کی آواز نے توڑا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئے اور حنان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر حنان صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگ پڑا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں انکل، میری وجہ سے آپ سب کو بہت مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں۔ مینال کے بابا جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نہیں بیٹا، میں تو کب کا معاف کر چکا ہوں تمہیں، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں یہاں ہے۔ انہوں نے حنان کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیوں؟ حنان ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ حیران تھا ان کے اتنی جلدی معاف کر دینے پر۔ جو ہوا بیٹا، ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ تم دونوں کا ملنا تقدیر نے ایسے ہی لکھا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو تمہارے جیسا بیٹا ملا۔ میری بیوی کو شہزادوں کی طرح رکھا ہے۔ تم نے اس کے چہرے پر چھائے مسرت کے رنگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ خوش ہے تمہارے ساتھ۔ بہت شکریہ انکل، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ اب سمجھ میں آیا مینال اتنی اچھی کیوں ہے اور اس نے مجھے اتنی جلدی معاف کر کیوں دیا، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ہی سے سیکھا ہے اس نے معاف کرنا۔ انکل نہیں، بابا کہنا ہے مجھے، تم بھی میرے بیٹوں جیسے ہو۔ جتنی مجھے مینال عزیز ہے اتنے ہی تم عزیز ہو۔ جی بابا، حنان مسکراتے ہوئے بولا اور دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے باہر آتے دیکھ سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ ثانیہ کھانا لگا رہی تھی ٹیبل پر۔ حنان کو باہر آتے دیکھ مسکراتے ہوئے حنان کی طرف بڑھی۔ حنان کو گلے لگا لیا۔ شکریہ حنان، میرا مان رکھنے کے لیے، تم بیسٹ بھائی ہو میرے۔ چلو آؤ کھانا کھا لو۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر چائے پی۔ حنان نے پھر ان سے اجازت لی گھر جانے کے لیے۔ ماما، بابا، میں چاہتا ہوں آج آپ دونوں مینال کو رخصت کریں میرے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ، بلکہ ویسے جیسے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ آپ لوگ یوں ہی سمجھ لیں جیسے آپ آج اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ حنان کی بات پر سب مسکرا دیے اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ مینال کے بابا نے مینال کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جاؤ بیٹا اپنے گھر۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہو اپنے شوہر کے ساتھ، اب وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ مینال رو رہی تھی، پھر ماما کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو میری بیٹی۔ انہوں نے مینال کو پیار کیا ماتھے پر اور پھر مینال ثانیہ اور فہیم سے مل کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ حنان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو مینال گاڑی میں بیٹھ گئی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ حنان بھی سب سے مل کر خدا حافظ کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر پہنچے تو حنان سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا مینال کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ مینال کھڑکی کے پاس جا رکی۔ حنان نے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا، ٹائی اتار کر صوفے پر رکھی اور مینال کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گرد باہوں کا گھیرا پھیلا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو مسز مینال؟
ویلکم بیک ٹو ہوم، حنان منال کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس نے منال کا رخ اپنی طرف موڑا۔ دیکھا تو منال آنسو بہا رہی تھی۔ حنان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پلکوں کو چھوا پیار سے۔ بس ان آنکھوں میں دوبارہ کبھی آنسو نہ دیکھوں میں۔ منال نے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ حنان نے بھی اس کے گرد باہوں کا گھیرا بنا دیا۔ دونوں کو آج سکون سا مل گیا تھا۔ قسمت مہربان ہو چکی تھی آج ان دونوں پر۔ چلو اب سونے چلیں، یا پھر یوں ہی کھڑے رہنا ہے مسز حنان؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا تو منال الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مذاق کر رہا ہوں، جی بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ منال کو شام والی بات یاد آئی تو جلدی سے خود کو چھڑواتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ حنان کا کہکا گونجا کمرے میں۔ منال کپڑے تو لیتی جاؤ، مگر منال نہیں رکی۔ اپنی بے قابو ہوتی سانس کو بحال کرنے لگی اور بولی، دل سنبھل جا ذرا، اور مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد باہر نکل آئی کپڑے لینے۔ کمرے میں آئی تو حنان سو رہا تھا۔ تھک گئے ہوں گے، اسی لیے میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ منال الماری کی طرف بڑھی۔ ابھی الماری کھولی ہی تھی کہ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ حنان نے اسے اپنی طرف کھینچا، کمر میں ہاتھ ڈال کر۔ منال نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ حنان کا کہکا گونجا، نہیں مسز حنان، اب اور نہیں۔ اس نے فرار کی ساری راہیں بند کر دیں۔ منال نے مسکراتے ہوئے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا، پرسکون ہو کر۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں ان کی زندگی کی منتظر تھیں۔ دونوں کو اپنی منزل مل چکی تھی۔ جب قسمت میں ملنا لکھا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اور جو قسمت میں نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ماہم، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔